أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جز نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہماری کلاس کے حساب سے ہماری آیت نمبر 164 سے آج ہماری تفسیر شروع ہونی ہے، لیکن میں 163 سے وہاں سے لے کے چلوں گی. جب میں اس کے بارے میں سب بتاؤں گی تو پھر میں 163 سے شروع کروں گی. ویسے میں آپ کو لفظی ترجمہ 164 پہ جاتی ہوں یا وہیں سے کر لیتی ہوں. الہ 163 و الہکم، اور الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، هو الرحمن وہی جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات، ان بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں، والارض اور زمین کے، واختلاف اللیل اور اختلاف میں رات، والنہاری اور دن کے، والفلک التی اور کشتیوں میں، التی وہ جو، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو، ینفع وہ نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو، وما اور اس میں جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السمائی آسمان سے، مما ان پانی میں سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہل اردا ساتھ اس کے، زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے، وبسا اور اس نے پھیلا دی، فیہا اس میں، من کل دابت ہر قسم کی جاندار مخلوق، وتصریف الریاح اور پھیرنے میں ہواؤں کے، والسحابی اور بادلوں میں، المسخری جو مسخر کیے گئے، بین السمائی درمیان آسمان، والارض اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے آیت نمبر 63 تک 163 تک لاسٹ کلاس میں بات کی تھی الحمدللہ، لیکن آج میں یہیں سے اس لیے دوبارہ لے کے چل رہی ہوں کہ یہ اللہ کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ الہ و الہکم الہ واحد، وہی الہ ہے تمہارا. جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بتا دیا، سب تفصیل بتا دی کہ جو لوگ کفر کریں گے، جو توبہ کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو اللہ کا حکم مانیں گے وہ، اور جو نہیں کریں گے تو ان کا عذاب جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. اب آگے اللہ کا تعارف ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور وہ الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی، لا نہیں الہ کوئی الہ، یعنی اور کوئی خدا نہیں ہے. تو اور کوئی خدا نہیں ہے. اب یہ انسان اگر بتوں کو تراش لے اور یہ کہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ خدا، اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، تو کیا وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا. اب کوئی اگر ستارے کو دیکھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، انہوں نے ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ شاید الہ ہے، لیکن وہ ڈوب گیا. سورج کو دیکھا، وہ چاند کو دیکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تو خود ڈوب جاتے ہیں. کوئی اور الہ ہے جو کبھی بھی ہر حال میں ہمیشہ رہنے والا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں بندہ اگر کسی کو پیار سے، میں یہاں مثال دوں گی، اگر کسی کو جیسے پیار سے بچوں کو عموماً مائیں کہہ دیتی ہیں یہ تو میرا شیر ہے، یہ تو میرا جانے جگر ہے، یہ تو میرا گلاب ہے، پھول ہے، یہ تو میرا چاند ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ حقیقت میں کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں نا. یہ تو لوگوں کے رکھے ہوئے نام ہیں. اصل میں تو جو چاند ہے وہی چاند ہے، جو شیر ہے وہی شیر ہے، جو گلاب ہے وہی گلاب ہے، جو ماں کا جسم کے اندر جو جگر ہے وہی جگر ہے. کسی کا کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا پوری بات کی ہے، پیچھے سب بتایا کہ جو کفر کریں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے. بھائی تم اللہ کو نہیں مانو گے اگر، لیکن اصل الہ تو وہی ہے نا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اگر تم کسی کو اپنا الہ بناتے ہو تو کیا وہ بن جاتا ہے؟
کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور کسی کو کوئی لقب دے دیتے ہیں، یا کسی مشہور کسی پلیئر کے نام پہ، کسی سنگر کے نام پہ، کسی اس کے نام پہ نام رکھ لیتے ہیں. فرض کریں کوئی بہت ہی مشہور شخصیت ہو اور اس کا نام اپنے بچے کا رکھ لو، کیا اس کا نام رکھ لینے سے یہ وہی بن جائے گا؟ نہیں، نہیں، وہی نہیں بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حقیقت بتا دی کہ الہ جو ہے تمہارا وہی ایک ہے، اور لا الہ الا کوئی نہیں ہے الا مگر کس کے سوا؟ هو الرحمن الرحیم، وہی جو بہت مہربان اور رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان ہے جو بہت مہربان، اور رحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کا رحم مسلسل چلتا رہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو مہربان ہے اتنا کہ اس سے زیادہ مہربان کوئی ہے نہیں. وہ وہی اصل میں الہ ہے. اور اللہ کا تعارف کرتے ہوئے اگلی آیت پر آتی ہوں، ان فی خلق السماوات، یہ صرف آگے اللہ کا تعارف ہے کہ جس الہ کی بات ہو رہی ہے، جو اصل میں الہ برحق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے. کوئی کر سکتا ہے بھلا زمین کو پیدا؟ کوئی کر سکتا ہے بھلا آسمان کو پیدا؟ کسی نے آج تک آسمان کو چھونے کی کوشش کی؟ کوئی کامیاب ہوا؟ کوئی بنا کے دکھائے بغیر پلر کے، بغیر کسی دراڑ کے، بغیر کسی پیم کے، بغیر کسی بنیاد کے اتنی بڑی چھت؟ کوئی بڑے سے بڑا انجینئر، کوئی بڑے سے بڑا بنانے والا، کوئی بڑے سے بڑا ذہن رکھنے والا کر سکتا ہے بھلا؟ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اپنے تعارف میں زمین اور آسمان کی بات کی ہے کہ وہ ہے پیدا کرنے والا. کوئی پیدا کر کے دکھائے تو کبھی بھی نہیں کر سکتا نا. تو پھر جس نے یہ نشانیاں، اب کسی بت کو اللہ کہہ دینے سے کیا وہ آسمان زمین بنا کے دے دے گا؟ یا کوئی کسی ستارے چاند کو یا کسی آگ کی پوجا کر کے کیا وہ یہ بنا کے دے دے گا؟ نہیں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے. اور یہاں آسمانوں کا ذکر ہے، ایک آسمان کی بات نہیں ہے یہاں. آسمانوں یعنی اس آسمان کے اوپر اور بھی آسمان ہیں، اور بھی آسمان ہے. جب ہمارے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ہر آسمان پر 7 آسمان تھے، اور ہر آسمان پر انہیں فرشتوں نے ویلکم کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آسمان دنیا ہے، اس سے اوپر بھی آسمان ہے. تو آپ خدا کی قدرت دیکھیے، یہ ہے وہ خدا، یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے وہ واحد برحق ہستی. اور یہاں بات ختم نہیں، تعارف ابھی چلے گا. آپ ذرا تعارف کو انجوائے کیجئے میرے رب کا جو تعارف ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے ہیں آسمان بھی اور زمین کے، یہ ہے وہ. اور پھر کیا؟ واختلاف اللیل، اور اختلاف میں رات، والنہار، اور دن کے. رات اور دن کے اندر اختلاف ہے. کیسے اختلاف ہے؟ دن اجالے والے ایک مختلف ہے نا. یعنی آپ یہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلاف ہے، کیونکہ ایک جاتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے. دن جو ہے اجالے والا ہے، روشنی والا ہے، جبکہ رات جو ہے وہ اندھیری ہے، تاریک ہے. دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ہے، رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے ہے. پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز میں کبھی راتیں ٹھنڈی، کبھی راتیں گرم، کبھی لمبی، کبھی چھوٹی، کبھی دن بڑے، کبھی گرم، کبھی ٹھنڈے، کبھی چھوٹے، کبھی بڑے. تو یہ اختلاف ہے، مختلف ہے. کون چلا رہا ہے اس طرح مختلف کر کے؟ یہ وہی اللہ ہے جو واحد ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. یہ اسی کی تخلیق ہے. اس زمین کو بھی اسی نے بنایا، ان آسمانوں کی تخلیق کار بھی وہی ہے. جو اگلی بات جس میں اس میں واضح ہو گئی کہ جس نے رات، اور کوئی کہہ دے نا اس اختلاف کو، کوئی بھلا روک سکتا ہے؟ آپ 10 چیزوں کو کہہ دو کہ یہ اللہ ہے، کوئی روک کے دکھا دے رات کو کہ رات صبح نہ ہونا، کوئی روک کے دکھا دے صبح کو کہ صبح تو رات میں تبدیل نہ ہونا. نہیں، یہ اختلاف اس کے حکم سے چل رہا ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو اصل میں جو رب ہے، جو واحد ہے، جو الہ ہے، وہی یہ اس سب کے کرنے والا ہے. اور والفلک اللتی، اور کشتیوں میں وہ جو تجری فی البحری، وہ جو چلتی ہیں سمندر میں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. یہ تعارف بھی میرے رب کا ہے کہ وہ جو کشتیاں ہیں، یہ دیکھیں کہ جتنی بھی چلنے والی، یہ جو فلک کا لفظ آتا ہے نا، یہ چلنے والی چیزیں، اس میں ہوائی جہاز بھی شامل ہے، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ بھی ہے، یہ واحد کا بھی ہے، یہ مذکر بھی ہے، یہ مؤنث بھی ہے. جو فلک اللتی، وہ کشتیوں میں
آپ دیکھیں سوئی تو ڈبو کے دیکھیں پانی کے اندر، وہ کھڑی نہیں رہے گی، ڈوب جائے گی، جبکہ منوں ٹنوں پتہ نہیں کتنا ہیوی ویٹ لے کر کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ یہ قرآن نے بتا دیا، اس رحمان اور اس رحیم کے حکم سے چلتی ہیں۔ یہ یہ دیکھ لیں آپ کی نظروں کے سامنے کہ اتنا اتنا وزن اٹھا کر یہ اللہ نے یہ انسانوں کو یہ ایک سہولت دی ہے کہ اتنی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ لوگ ایک اس طرف رہیں گے اس طرف رہیں گے، سامان تجارت لوڈ ہوگا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، لوگ ادھر جائیں گے لوگ ادھر جائیں گے، تو اللہ نے، آپ پتہ کشتی بنانا بھی اللہ نے سکھایا۔ سورہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، انہیں نہیں آتی تھی کشتی بنانا، اللہ تعالیٰ انہیں خود فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ترتیب دے رہے تھے، ان کو طریقہ بتا رہے تھے کہ آپ اس طریقے سے کشتی بنائیے۔ تو ایک کشتی کو بنانا، اس وقت کے لوگ بھی ہنستے تھے کہ کون سی یہ کیا چیز بنا رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تم ایک پانی آ جائے گا اور تم پانی میں اپنے لوگوں کو لے کے چلے جاؤ گے، اور کون سا پانی اور کہاں سے آئے گا پانی؟ اور جب پانی آیا اور پھر اتنا پانی آیا کہ پھر وہ کشتی لے کے چلی اور پوری دنیا ڈوبی، لیکن بچے کون؟ صرف وہی کشتی والے۔ تو والفلک التی، وہ کشتیاں، وہ کشتیوں میں وہ جو چلتی ہیں، یعنی کہ چلنے کا بھی خاص ذکر ہے اس کے اندر کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ کشتی چلتی ہے، کوئی بندہ چلا کے تو دکھائے بھلا۔ اور بندوں کو جو عقل دی ہے اللہ نے کہ ان کو ایسے چلاؤ، تو وہ عقل بھی اللہ نے دی ہے، وہ صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے، وہ سب کچھ اللہ کا، وہ ہے اصل میں اللہ، وہ ہے الہ برحق، وہ ہے رحمان، وہ ہے رحیم۔ اور وہ کشتیوں میں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، فی البحری، سمندر میں۔ اب آپ دیکھیے کہ سمندر اتنے بڑے ہیں کہ زمین پر، اس زمین سے زیادہ پانی ہے، کرۂ ارض پہ زمین سے زیادہ پانی ہے، تو ان سمندروں میں چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا، کیوں؟ اس لیے بیما ینفعو، ساتھ اس کے جو نفع دیتا ہے، الناس، لوگوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بتا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس بات میں کوئی دو رائے ہے نہیں نا، سمندر میں کشتیاں جو چلتی ہیں لوگوں کو نفع دینے کے لیے۔ اب اگر سمندر میں کشتی نہ چلے تو سامان تجارت کیسے جائے گا؟ ایک ملک میں کچھ پیدا ہوتا ہے، پیداوار کچھ ہے، دوسرے ملک میں کچھ ہے، تیسرے ملک میں کچھ ہے، اب وہ ادھر کی چیزیں ادھر جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا سارا مال کشتیوں کے ذریعے اس کے اندر ہوائی جہاز، اس کے اندر بحری جہاز، یہ سب اس کے اندر آتا ہے۔ والفلک کو جو لفظ آتا ہے، میں نے صرف چھوٹی کشتی نہیں، ہر چیز اس کے اندر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے جب ہوائی جہاز نہیں تھے، لوگ سمندروں کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ جب سمندروں کا جو سفر ہوتا تھا کشتیوں کے ذریعے کرتے تھے، جو پھر سمندر ہوائی جہاز تو بعد میں آیا، پھر پانیوں کے جہاز کے ذریعے جاتے تھے، حاجی جاتے تھے، اور سامان تجارت اور ہر کام جو دوسری جگہ پر جانا ہے تو اس میں نفع ہے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں کتنا خوبصورت بتا دیا۔ آپ بتائیے کہ جس وقت آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے تو آپ اس گہرائی کو چھو رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ گہرائی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تجری فی البحر بما ينفع الناس، میں نے تو لوگوں کے لیے، اس رب نے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو الہ برحق ہے، وہی اصل میں رب ہے۔ یعنی کہ یہ کام کوئی اور کر کے دکھا نہیں سکتا نا، یہ اس کے حکم سے چلتی ہیں، اگر اس کا حکم نہ ہو تو یہ نہیں چلیں گی۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، رب کا تعارف جاری ہے، بہت غور سے سنیے۔ وما انزل اللہ، اور اس میں سے جو نازل کیا اللہ نے، اللہ اکبر، کیا؟ من السماء، آسمان سے۔ اب دیکھیے کہ آسمان سے کیا کیا نازل ہوا۔ آسمان سے وحی آئی، آسمان سے کتابیں آئیں، آسمان سے یہ قرآن اترا، ہدایت اتری، روشنی اتری، اور آسمان سے بارش کا اترنا، خیر و برکتوں کا اترنا، اس بارش کے ذریعے سے پھر ممائن، پانی میں سے، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا، بہ الارض، ساتھ اس کے زمین کو، ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ بارش کے پانی کے ساتھ۔ جب مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، آپ کبھی دیکھیں تو صحیح، اور بارش بھی کیسی کہ کوئی ایسی نہیں کہ تکلیف دے دے لوگوں کو، کتنی خوبصورت رم جھم کر کے، ایک ایک قطرہ چھوٹا چھوٹا کر کے، اگر اللہ چاہتا ایک ہی کہیں بادل پھٹ جائے، گر جائے، کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک ہی دفعہ کہیں بالٹی گرا دو تو وہ ایک دم جا کے لگتی ہے، اور اگر اللہ چاہتا کوئی گرم پانی گرا دیتا، کوئی ٹھنڈا پانی گرا دیتا، کوئی برف کے گولے بڑے بڑے گرا دیتا، کوئی ایک دم الٹ نہیں، کتنی خوبصورتی سے کہ طبیعت خوش ہو جائے۔ کون لوگ ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ہر بندہ بارش کو انجوائے کرتا ہے،
ہے کہ بارش کے آنے میں اتنی خوبصورتی ہے جو آسمان سے اتر رہی، اتنی تازگی ہے اور اتنی نفاست ہے کہ ایک ایک قطرہ قطرہ کر کے اور کس طرح برستا ہے، اور کوئی جگہ خالی بھی نہیں بچتی. اور اس کے لیے جب وہ زمین پر پڑتا ہے پانی تو وہ زمین پھر سے زندہ ہو اٹھتی ہے. آپ دیکھیں نا خشک زمین کو، آپ زمین پہ بارش کا پانی ڈال کے دیکھیں، اس میں جو خوشبو اٹھتی ہے، پھر اس میں جو پھل پھول لگتے ہیں، پھر پودے لگتے ہیں، پھر کیا شاندار اس میں کھیتیاں اگتی ہیں، کیا اس میں دنیا کی ہر چیز اس پانی سے پھر دنیا کے پھل، دنیا کی سبزیاں، ہر چیز اس زمین جو ہے وہ سونا اگلتی ہے. کیوں؟ بارش اللہ اوپر سے برساتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کچھ کچھ زمینیں کچھ کچھ علاقے ہوتے ہیں، اگر وہاں بارش رک جائے تو وہاں تو ہریالی ختم ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اس لیے کھیتیاں اجڑ گئیں. جب کھیتیاں اجڑ گئیں، انسان کیا کھائیں، جانور کیا کھائیں؟ انسان مرنے لگتے ہیں، لوگ مرنے لگتے ہیں، جانور مرنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو یہ ہے وہ الہ واحد. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. نہیں ہے کوئی اور الہ برحق. کوئی کر کے تو دکھائے بارش ایسی، کوئی کر کے تو دکھائے ایسی. کوئی کسی کے حکم سے چلے گی بھلا کشتی، کسی کے حکم سے رات رکے گی، کسی کے حکم سے کوئی دن اور رات کا یہ جو تبدیلی ہر روز ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانی ہر روز ہم دیکھتے ہیں. رات کے بعد صبح، صبح کے بعد رات. کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس کو روک پائے، بدل پائے، یا اپنی مرضی میں لے پائے، یا اپنی مٹھی میں لے پائے؟ یا ان بحری جہاز جو اتنے وزنی جو چل رہے ہیں سمندروں میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں خلق خدا کی خدمت کے لیے، کوئی ہے کوئی اتنا بڑا کارنامہ کر سکتا ہے؟ اور پھر جو آسمان سے وہ اتارتا ہے پانی اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. والارض بعد موتها، اس کی موت کے بعد، کیونکہ زمین وہ مر جاتی ہے جو بنجر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے وہ زمین. وبسا، اور اس نے پھیلا دی، فیہا، اس میں. بات آگے بھی میرے رب کا تعارف جاری ہے کہ زمین پر اس نے پھیلا دی من کل دابت، ہر قسم کی جاندار مخلوق. آپ یہ دیکھیے کہ ہم انسان ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کس قدر مخلوقات ہیں میرے رب کی جو اس زمین پر پھیلی ہوئی ہیں. کتنے قسم کے جانور، کتنے قسم کے پرندے، کتنے قسم کے پھل پھول، کتنے قسم کی ہر چیز. آپ ایک چیز اٹھا کے دیکھیں، ایک ہلکے، اور پھر دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں چیزیں، نکلتی چلی جا رہی ہیں چیزیں، خوبصورت سے خوبصورت ترین چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں. اور سب سے خوبصورت اور بہترین مخلوق تو پھر اللہ کے بندے ہیں. تو اور ہر قسم کی جاندار مخلوق. دیکھیں جاندار میں پودے بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں. تو آپ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے بھلا؟ کوئی کاؤنٹ کر کے دکھائے تو کہ کس قدر یہ کون ہے، اس کے اتنے رنگ اور اتنی قسمیں اور اتنی شکلیں اور اتنی چیزیں بنانے والا کون ہے بھلا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ وہی ہے الہ واحد. اور پھر اس بتایا نا کہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق اس کے جیسا مگر رحمان اور رحیم ہے یہ، جس نے یہ زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، رات اور دن کا اختلاف وہ چلا رہا ہے، سمندروں میں کشتیاں چلا رہا ہے لوگوں کے فائدوں کے لیے، آسمان سے برس رہا ہے پانی اور مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے. اور اس نے ہر قسم کے جاندار کو اس دنیا میں رکھا ہے. اور آگے بھی تعارف میرے رب کا جاری ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور پھیرنے میں ہواؤں کے. اللہ اکبر، یہ وہی رب ہے جو پھیر دیتا ہے ہواؤں کو. ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، کبھی ہوا گرم ہو جاتی ہے، کبھی ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کبھی ہوا تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی ہو جاتی ہے. یہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. کوئی کہے نا اپنے حکم سے. لوگ یہ جو بتوں کے آگے بیٹھے ہیں، پچھلی آیات میں جو بات ہوئی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ پھر کہیں نا اپنے بتوں کو کہ ہوا چلا کے دکھاؤ، ہوا روک کے دکھاؤ، ہوا پھیر کے دکھاؤ، ہوا ٹھنڈی کر کے دکھاؤ، ہوا گرم نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ کام ہے میرے رب کے کہ جس نے ہواؤں کو پھیر دیتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، کبھی گرم، کبھی سرد، کبھی ٹھنڈی، کبھی ہلکی، کبھی تیز. اور ہوائیں چلتی اس کے حکم سے ہیں. اس نے تو ہر کام کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. یہ وہ ہے رحمان، وہ ہے رحیم. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے چلیے. والسحاب المسخر، اور بادلوں میں جو مسخر کیے گئے ہیں، مسخر کیے گئے ہیں یعنی تسخیر شدہ ہیں، بادلوں میں، بین السماء، درمیان آسمان، والارض، اور زمین کے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو مسخر کر دیا. بادل اللہ کے حکم سے بنتا ہے، اٹھتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان درمیان چلتا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستا ہے. پانی کو اسٹور کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ پانی کو ایک آپ بادل کی، صرف ایک بادل کو ہی دیکھیں نا تو آپ کہیں گے کہ کیا میرے رب کی شان ہے کہ وہ کیسے پانی جو ہے تبخیر کا عمل سمندروں پہ ہوتا ہے. جب دھوپ پڑتی ہے تو پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے.
جب اوپر اٹھتا ہے ٹھنڈی سطح پہ جا کے وہ ٹھنڈی سطح سے ٹکراتا ہے، وہاں جا کے وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بادل اللہ کے حکم سے بنتے ہیں اور اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اور چلتے ہیں، اور لیے لیے پانی کے وہ ذخیرے پھرتے ہیں جہاں اللہ حکم دیتا ہے، وہاں جا کر وہ جب ٹھنڈی سطح سے ٹکراتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ برستے ہیں۔ اب سائنس جو بھی کہتی ہے، لیکن قرآن نے تو سائنس کے وجود سے بہت 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ بارش کیسے برستی ہے اور کس کے حکم سے برستی ہے، اور بادل کیسے بنتے ہیں، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں کیسے چلتے ہیں اور کیسے برستے ہیں۔ یہ تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا۔ بین السماء والارض، اور یعنی اور یہ جو بادل ہیں یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے مسخر کیے ہوئے ہیں، تسخیر شدہ ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بادل تو یہاں برس جا، بادل تو یہاں برس جا، نہیں، بادل اللہ کے حکم سے برستا ہے، اور بادل اللہ کے حکم سے چلتا ہے، مسخر ہے وہ اپنے یعنی اب کوئی اپنی مرضی سے اگر کسی دن کہے کہ بادل تو میرے گھر پہ برس جا تو کر سکتا ہے بھلا کوئی؟ یہ پتھروں کے خدا جو بنائے بیٹھے ہیں، جو اپنے اصل رب سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، جو اپنے اصل رب کو نہیں پہچانتے، ذرا دیکھ کے دیکھیں نا، ذرا کر کے دیکھیں، یہ کر نہیں سکتے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ الہ واحد، یہ اسی کا تعارف ہے کہ وہی یہ سب کام کرتا ہے۔ اور زمین اور آسمان کے بیچ میں اس طرح اس نے بادلوں کو کھڑا کیا کہ بادلوں کو چلایا بھی۔ آپ دیکھیے کہ بادل چلتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو صحیح کہ کیسے ان کو لائٹ ویٹ کر کے اور کتنا پانی لے کے، منو ٹنوں پانی لے کے، وہ ایک کے ساتھ ایک، جس طرح گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، ٹریفک چل رہا ہوتا ہے، آپ بادلوں کو دیکھیں تو صحیح کیسے بادلوں کا ٹریفک جا رہا ہوتا ہے۔ بادلوں کو غور کریں کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رواں دواں ہیں، دھیرے دھیرے، اور کتنی خوبصورت کہ آپ اوپر دیکھیں بادلوں کو تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، اور جب وہ برستے ہیں تو اور طبیعت خوش ہو جائے، اور جہاں برستے ہیں وہاں پھر زمین سونا اگلتی ہے، زمین ہریالی اگلتی ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اتنے جاندار اس پوری زمین پر، اور یہ سمندروں میں چلتی ہوئی اتنی بھاری بھرکم کشتیاں، اور یہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے جہاز، اور یہ تمام چیزیں، اور یہ اتنی اس زمین پر ہریالیاں، اور اس زمین کے جتنی بھی چیزیں ہیں، اور برستے پانی کے ساتھ ہیں۔ اگر بادل نہ برسے، اگر اللہ پانی نہ اوپر سے برسائے، زمین بنجر ہو جائے، جانور مر جائیں، انسان مر جائیں، پینے کو پانی نہ ہو، تو یہ سب کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس الہ واحد کے۔ والارض، یہ بتا دیا میں نے کہ بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان میں، کوئی زمین پہ رنگ رنگ کے نہیں چل رہے بادل، اور آسمان کے ساتھ چپک چپک کے نہیں چل رہے، بیچ بیچ میں۔ اور یہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورتی اور سافٹلی ان کے چلنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ خوبصورت نظارہ ہے کہ جہاں وہ گزرتے ہیں چھاؤں کرتے جاتے ہیں، کتنا سلولی۔ آپ نوٹس کرتی ہیں کہ کبھی دیکھیے گا بادلوں کو اور اس میری بات کو سوچئے گا، اور اس شاہکار بنانے، جس نے یہ شاہکار بنایا ہے، اس کی تعریف کیجیے گا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ ہے تمہارا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ پورا تعارف دے رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ ہے اصل الہ۔ جو لوگ نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کرا کے پھر کہا لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل والا تو دیکھے گا سمندروں کو اور اس پر اتنے بھاری جہازوں کو چلتے ہوئے کہ بھائی یہ کیسے، کس اصول کے تحت یہ پانی ان کو ڈوبنے سے بچا رہا ہے، اور یہ ایک منزل سے دوسری منزل جا رہے ہیں، یہ آسمانوں پہ اڑتے جہاز کس اصول کے تحت یہ چل رہے ہیں، اور ان کو اتنے بھاری بھرکم، یہ اتنا سبزہ جو زمین پر ہے، اوپر سے پانی اترتا ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے، تو یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کو تجارت ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے، مسافر سفر کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک مخلوق، آپ غور تو کریں کہ اگر ایک پرندہ بھی دیکھے تو کتنے قسموں کے پرندے، کتنے رنگوں کے پرندے، کتنی شکلیں، کہ بندے کی عقل دنگ رہ جائے کہ یہ اور پھر ہواؤں کو چلانے والا، کبھی ہوا مشرق سے چلتی ہے، کبھی ہوا مغرب سے چلتی ہے، کبھی یہاں سے چلتی ہے، کبھی وہاں سے چلتی ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی ہو جاتی ہے، اور بادل جو ہے وہ اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے چلتے رہتے ہیں، جہاں چاہتا ہے اللہ برساتا ہے۔ لوگوں، عقل والوں، یہ نشانیاں ہیں۔ کون ہے جو اس کو بنا رہا ہے، چلا رہا ہے؟ نظام ہستی۔ کون ہے وہ جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے؟ یقیناً، اللہ نے کہہ دیا یقیناً،
لآیات لقوم یعقلون، یہ جو لا کا جو لفظ آیا نا یقیناً کے لیے آیا ہے، یقیناً یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے۔ کون سے لوگ؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو صرف عقل سے سوچیں کہ اس آسمان جیسا کوئی آسمان بنا سکتا ہے بھلا، کوئی کھڑا کر سکتا ہے بھلا، کوئی کر کے تو دکھائے۔ ایک جتنی دنیا کے آپ بنانے والے اٹھا لاؤ، کوئی ایک چھت بغیر پلر کے نہیں بنا سکتا، کوئی ایک چھت بغیر بیم کے نہیں بنا سکتا۔ یہ پوری دنیا کی چھت، اور نہ صرف ایک بلکہ آسمانوں، یعنی اور بھی کئی آسمان میرے رب نے بنا کھڑے کیے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل رب، یہ ہے اس کے کام، اور وہ بناتا ہے رات اور دن کے اندر، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، رات اور دن کا اختلاف بنایا۔ ایک جب سے دنیا بنی، رات چلی پھر دن ہوا، پھر رات چلی پھر دن ہوا، پھر دن گیا پھر رات آئی۔ کوئی روک کے تو دکھا دے رات کو، کوئی اپنے حکم کو چلا کے تو دکھا دے، کوئی چلتی کشتیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے چلایا ہے، کوئی روک کے تو دکھا دے، کوئی کر کے تو دکھا دے ایسا کارنامہ، نہیں کر سکتا۔ اور وہی برساتا ہے آسمان سے پانی، جو زندہ کر دیتا ہے زمین کو، وہی آسمان سے بارشیں، رحمتیں، اور پھر سب سے بڑی چیز وہی ہے الہی جو آسمان سے اتری، جو ہدایت کے رستہ، ہدایت کا نور آسمان سے اترا لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اگر آج اس قرآن کے بارے میں ہی سوچیں کہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، ہمیں اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہے، ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہم تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کبھی سوچتے نہیں۔ اللہ نے بتایا نا کہ عقل رکھتے ہو تو یہ سوچو نا کہ یہ کس نے بنایا ہے، وہی تو ہے، وہی تو ہے جو اس کو چلانے والا ہے، بنانے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان، وہ رحیم، جو بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ تو پھر آخر میں عقل والوں کو بھی، یعنی عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نشانیاں دکھا دی، تو عقل سے کدھر ہے عقل؟ عقل سے دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا ہوا ہوا ہے دنیا میں، یہ کیسے بنا ہوا ہے سب کچھ، یہ کون چلا رہا ہے سب کچھ، کدھر ہے تمہاری عقل؟ عقل سے، عقل والوں کے لیے ہیں نشانیاں۔ بے وقوف اگر کوئی ہوگا اور وہ سوچے گا ہی نہیں کہ یہ پھر بھی جا کے کسی پتھر کے آگے کھڑا ہو جائے ہاتھ جوڑ کے، تو کیا اس کی ہاتھ جوڑ لینے سے، کسی مندر میں گھس جانے سے، کسی کی گھنٹی بجا دینے سے، کسی بت کے آگے کھڑے ہو جانے سے، کسی دوسرے کو وہ نام الہ کہہ دینے سے کیا وہ الہ ہو جائے گا بھلا؟ نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ تو الہ تو وہ ہے کہ جو رات اور دن کو چلا رہا ہے، جو کشتیاں چلا رہا ہے، جو آسمان سے پانی برسا رہا ہے، جو ہوائیں چلا رہا ہے، جس نے اتنی مخلوق طرح طرح کی پیدا کر دی، جو مسخر کر دیا، جس نے بادلوں کو مسخر کر دیا، حکم دیتا ہے میرا رب کہ اس بادل کو اتنا پانی اٹھاؤ اور فلاں جگہ لے جا کے برساؤ۔ بھلا کوئی روک کے دکھائے؟ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ آ جائیں، بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں، اے بادل تو رک جا، ادھر میرے گھر میں برس جا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ بادل کہاں برسے گا جہاں میرے رب کا حکم ہے؟ تو یہ نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں آپ کو، مجھے اور رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو بتا دیا کہ عقل رکھتے ہو؟ اب کوئی شک ہے؟ اب کوئی شبہ ہے؟ اب کوئی یقین آیا؟ عقل کو استعمال کرو، دیکھو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ہوا کو، چلتی ہوا کو روک کے تو دکھائے، یا کوئی ہوا کو ایک دن گرمی ہو رہی ذرا تیز چل، کوئی چلا کے تو دکھائے؟ کوئی کر سکتا ہے بھلا؟ نہیں۔ یہ سب چیزیں جس کے تابع ہیں، وہ قدرت رکھنے والا، وہ رحمان، وہ رحیم، وہی ہے الہ واحد۔ یہ میرے رب کا تعارف ہے۔ اور عقل والے جو لوگ ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، جب وہ اس نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس رب کو بنا دیکھے مانتے ہیں کہ جو رب یہ سب کر سکتا ہے تو وہ ہے نا، وہ ہے، تو ہم اسی کے بندے ہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اور پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کا حکم بھی مانتے ہیں۔ لا آیات لقوم یعقلون، یہ جو عقل رکھتے ہیں، یہاں پر عقل کو جا کے ذکر کیا گیا، عقل کا، عقل کے اوپر آ کے بات ہوئی، عقل والو۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے؟ کہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت کے آخر میں 164 پہ، ہم نے 163 سے شروع کیا الہ واحد کا، یہ جو آگے پورا تعارف آیا ہے 164 میں آیا ہے تعارف کہ یہ ہے وہ، اور ان میں سے اس تعارف میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو کائنات کی ایسی چیز ہے جسے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، وہ واضح واضح موٹی موٹی نشانیاں سامنے کھول کے رکھ دی، اور کہا کہ عقل والوں کے لیے ہیں یہ نشانیاں۔ یعنی جن کو عقل ہوگی تو وہ سوچیں گے، وہ کریں گے، تو پھر وہ اس رب کو بھی مانیں گے کہ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا تخلیق کار ہے۔ لیکن جن کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے، جن کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے، جن کی سوچ ہی ختم ہو گئی، جن کا کوئی مقصد ہی حیات نہیں ہے، مقصد حیات ہی نہیں ہے، جن کی کوئی نہ شعور
شعور ہے نہ عقل ہے، نہ بس بھیڑ چال چل رہے ہیں، اس نے یہ کام کر لیا لاؤ ہم بھی یہ کر لیں، اس نے یہ کام کر لیا لاؤ، بھائی اصل رب کو پہچانو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا تعارف دے دیا ہے 164 میں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، من جو یتخذو بنا لیتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بتا دیا کہ عقل والے تو ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ 165 میں وَمِنَ النَّاسِ من یتخذو من دون اللہ، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اندادا، کئی شریک، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، کوئی بتوں کو بنائے بیٹھا ہے، کوئی کسی کو بنائے بیٹھا ہے، کوئی کچھ بنائے بیٹھا ہے، یحبونہم، اور وہ محبت کرتے ہیں ان سے۔ یہاں پہ ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ محبت جو کرتے ہیں نا، کوئی شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے، اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ محبت سب سے زیادہ اللہ ہی سے کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سب چیزوں کا خالق و مالک ہے، اللہ ہی جو یہ کر رہا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسی کے ہم مخلوق ہیں، اور ہم عقل رکھتے ہیں تو پھر ہم نے اسی کی کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے سوا بنا لیتے ہیں کئی شریک۔ اس میں کچھ عبادت کے اس میں آ جاتا ہے کہ فلاں کے جا کے خود اللہ سے دعائیں نہ کرو، اور خود خود لوگ، تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں اور پھر وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے۔ یعنی ایک تو میں نے بتا دیا کہ واضح بات پتہ چل گئی کہ جو عقل رکھیں گے وہ تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں گے، اور جو عقل نہیں رکھتے وہ بنا لیتے ہیں کئی شریک، اور وہ محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسی محبت کرنا اللہ سے۔ یعنی جو محبت کا حق اللہ کے لیے ہے وہ حق وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، وہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے کہ بعض لوگ اللہ کی محبت کے آگے اللہ کو، جو جس کا یہ تعارف ہے پچھلی آیت کے اندر، کہ اس کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ یعنی جو محبت، جو وقت، جو طلب، جو جو شوق، جو جذبہ، جو اللہ کا ماننا، اللہ کا حکم ماننا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اس کے اندر لوگ کمی کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، وہ محبت وہ اللہ سے کرنے کے بجائے، جو کہ جس کا پیچھے تعارف آ گیا، جو اتنی بڑی ہستی ہے، اس کے بجائے کسی اور کو بنا لیتے ہیں، تو وہ شریک کر لیتے ہیں، یعنی وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو آمنو، ایمان لائے، اب یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اشد، زیادہ شدید ہے، حب للہ، محبت کرنے میں اللہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بھی بتا دی کہ محبت جو کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ حق اسی کا ہے، کیونکہ حق اسی کا بنتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کا قدرت رکھتا ہے، ایسی قدرت تو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو دوسرا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر محبت میں اول کیوں؟ محبت میں بھی پھر اسی کی نا جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ولو، اور کاش، یہاں پہ آگے بات ہو رہی ہے، یر الذین، دیکھ لیں، الذین، وہ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، کون سا ظلم؟ اللہ کے ساتھ شریک کیا دوسروں کو، اس یراؤنا، جب وہ دیکھیں گے، عذاب، یراؤن العذاب، عذاب کو کہاں پر دیکھیں گے؟ محشر کے دن، کہ اللہ نے اتنی تعارف بتا دیا۔ اب جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، لیکن کچھ مومن ایسے ہیں جو سب سے زیادہ، یہاں مومنوں کا بھی ذکر کر دیا نا، والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ تو زیادہ شدید محبت ہے ان کی۔ اور زیادہ شدید محبت کون سی ہوتی ہے؟ یعنی اس کو اتنی محبت ہوتی ہے اپنے رب سے کہ وہ اسی کی مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کو پتا ہے، بندے کو پتا ہے مجھے جس سے محبت ہے اس کو بھی مجھ سے محبت ہے، اور اس کا ہی حق سب سے زیادہ ہے، تو محبت ہی تو سب کرواتی ہے۔ محبت ہوتی ہے تو بندہ اس کا کہنا سنتا ہے نا، اس کی بات مانتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں، اور جو ولو یر الذین، اور کاش وہ دیکھ لیں، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو اللہ کو جو حق ہے محبت کا وہ نہیں دیتے، لیکن کسی اور کو دیتے ہیں، کاش کہ وہ دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر، کاش کہ وہ دیکھ لیتے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا، اور دوسری محبتوں میں پڑ گئے، دنیا کی محبتوں میں پڑ گئے، اور چیزوں کی محبتوں میں پڑ گئے، اللہ کے ساتھ شریک کر کے، وہ شرک کر کے اس میں جا کے محبت میں پڑ گئے، تو کیا ہوگا؟
کاش کہ وہ دیکھ لیتے اس عذاب کو، کون سا جو محشر میں ہوگا، جو جہنم میں ہوگا، ان القوت، بے شک قوت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری، ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے، ساری کی ساری طاقتیں، سب کارخانہ قدرت اسی کے حکم سے چلتا ہے، سب کچھ جمیعا سارے کا سارا، سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں، ان اللہ، اور بے شک اللہ، شدید العذاب، سخت ہے عذاب دینے میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیں بات کتنی کلیئر ہو گئی، کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمیٹ دیا۔ اب آپ کو دوبارہ میں ایک خلاصہ سا پیش کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ دیکھیں اللہ کا تعارف آیا کہ یہ ہے وہ رب اصل۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوری پیچھے ہم نے آیات کی تفسیر، اس کے بعد ہم 163 پہ ہم آئے کہ الہکم الہ واحد، وہی ایک الہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور کوئی نہیں ہے۔ کون ہے الہ؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اور کون ہے جو جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، رات اور دن میں اختلاف پیدا کیا، رات اور دن کو وہ چلا رہا ہے، وہ سمندروں پہ کشتیاں چلا رہا ہے، وہ کیوں؟ لوگوں کے ینفع الناس، لوگوں کے فائدوں کے لیے۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ برسا رہا ہے آسمان سے پانی جو زندہ کر رہا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اور پھر اتنی طرح کی مخلوقات اس نے پیدا کر دی، وہ ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، وہ مسخر کر دیا اس نے بادلوں کو، بادل اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ لیکن عقل والے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو جانتے ہیں۔ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔ عقل کو جا کے ڈائریکٹ بتایا گیا ہے کہ عقل کو استعمال کرو۔ اور پھر یہ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اگلی جو ہم آیت کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو جو اصل رب ہے، جس کے یہ کام بتائے گئے ہیں اوپر، اصل رب کے یہ کام ہیں، جو یہ کام کر رہا ہے وہ ہے اصل رب، لیکن کچھ لوگ اس کو چھوڑ کے دوسرے بنا لیتے ہیں جا کے شریک، اور پھر ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیسی؟ جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جس سے محبت کرو پھر اس کی مانو تو صحیح۔ تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی محبت کے اندر فرق کر دیتے ہیں، اس کی نہیں مانتے، جا کے اس کی اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا، بیچ میں ذکر بھی کیا، بہت انصاف کے ساتھ اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ زیادہ شدید ہیں، کس میں؟ محبت کے، اللہ کی محبت میں۔ اور پھر آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ وہ دیکھ لیں، کاش کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جو اللہ نے اتنی نشانیاں دکھا دی اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کو نہ مانے اور جا کے کسی بت کے آگے کھڑا ہو تو وہ اپنے اوپر تو خود ظلم کر رہا ہے نا۔ یا وہ محبت کا حق جو اللہ اور بندے کو اپنے رب سے کرنی چاہیے، وہ اس کو چھوڑ کے وہ ساری محبتیں کہیں اور لٹانا شروع کر دے کہ ہائے اس نے میرا یہ کام کر دیا، ارے بھائی اللہ کا حکم نہ ہوگا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ تم سے اچھا ہے، اللہ تمہارے لیے سب کچھ ہے، تو پھر اس کائنات میں سب کچھ ہے۔ لیکن اگر تم اللہ ہی کو بھول جاؤ جو اس کا مالک و خالق ہے، تو پھر کیا کیا؟ تم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہو۔ کاش کہ تم دیکھ سکتے اس عذاب کو، جو لوگ یعنی کہ ایسا کریں گے ان کے ساتھ پھر جو محشر میں ظلم ہوگا یا ان کو جو عذاب ملے گا وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ تو ان کا اپنا خریدا ہوا ہے نا، کیونکہ وہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنے نقطہ نظر سے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ تو وہ اگر کاش کہ وہ دیکھ لیتے، یہاں پہ کاش کا لفظ آ گیا کہ وہ کاش دیکھ لیتے کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ کی ہے نا، اس دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور پھر ان کو پتہ لگ جائے کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شدید ہے عذاب دینے میں، یعنی اللہ جان کے کسی کو عذاب نہیں دیتا، لیکن جب اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے، عقل کو استعمال نہیں کرو گے، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لو گے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لو گے، اور اس کے ساتھ محبت میں اللہ سے زیادہ دوسرے کے ساتھ بڑھ جاؤ گے، تو پھر عذاب، شدید عذاب بھی وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، وہ سب کچھ سارے کا سارا جو ہے قوت اسی کی ہے، طاقت اسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھڑکھڑا بھی دیا ہے آخر میں، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم کوئی ظلم جو ہے وہ اللہ نہیں کرتا۔ یہ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے خود ظلم کیا، یعنی جنہوں نے کیا ظلم اپنے ساتھ اس دنیا میں، اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کر کے جا کے اپنے رب کو چھوڑ کے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو،
کاش کہ ان کو اس دنیا میں سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، لیکن جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ارے ہم تو لوگ بتوں کے آگے کھڑے رہے، قوت تو ساری اللہ کی تھی، طاقت تو ساری اللہ کی تھی۔ یہ جو تھے نا لوگ اسلام سے قبل، وہ کہتے تھے کون ہماری ہڈیوں کو اٹھائے گا، ہم تو مر کے مٹی ہو جائیں گے، کون سا عذاب، کہاں کا عذاب، کون سا محشر، کہاں سوال جواب دینے ہوں گے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اللہ کھڑا کرے گا نا سب کو اپنے سامنے اور سب دینا ہوگا، اس دن دیکھیں گے ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت ساری اللہ کے لیے، اور اللہ عذاب دینے میں بھی بہت شدید ہے۔ یہ کھڑکھڑا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور ہمیں شرک سے بچائے، اور ہماری ساری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، اور ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی نشانیوں کی تعریف کرتے ہوئے اسی کے ساتھ اسی کے رنگ میں رنگیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں سے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔